السلام علیکم گائز، آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی سیالکوٹ۔ اور آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس 1.5 ٹن کا یہ انورٹر کینورٹ کمپنی کا اے سی ہے، تو آج اس کی انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر جگہ بھی ہم اے سی انسٹالیشن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہ ہمیں ملتی ہے، تاکہ کام کرنے کے دوران یہ بھی ایک پروسیس ہے۔ ڈیفرنٹ جگہ تمام فٹنگ جو ہے نا ایک طرح سے نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس اے سی میں ہمارے جو پائپ ہے جائنٹ ہے وہ اے سی کے نیچے آ رہے ہیں، جبکہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے سی کے جو پائپ ہیں وہ پلیٹ کی دائیں سائڈ پہ جو ہے نا وہ سوراخ نکل کے باہر جاتی ہیں، جبکہ یہاں پر دائیں سائڈ پہ جو ہے نا وہ پیچھے کمرہ ہے، روم ہے، اور اس لیے اس کے پائپ جو ہے نا وہ بائیں سائڈ پہ نکلیں گے، اور اس کے جو جوائنٹ ہے وہ اے سی کے نیچے اس کی باڈی کے اندر ہی جو ہے نا وہ ٹائٹ کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری صورت میں اکثر اوقات زیادہ تر جو اے سی لگتے ہیں ان کا پائپ جو ہے وہ دائیں سائڈ سے نکل کر اور بائیں کی جانب جو ہے نا وہ پائپوں کا جوائنٹ لگتا ہے، تو یہ اس لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن آپ اس کو بھی دیکھیں تاکہ یہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سوراخ نکال لیا ہے، اور اس کی جو ہینگنگ پلیٹ ہوتی ہے، آئرن پلیٹ، اس کو ہم نے لگا دیا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سی کو ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہینگ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس روم کی جو اونچائی ہے وہ بھی کم تھی، تو جس کی وجہ سے یہ اے سی جو ہے نا ہمارا وہ بالکل چھت سے 2 انچ نیچے جو ہے نا وہ لگے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کا بھی یہ سینٹر نکالا گیا ہے، اور یہ روم کی جگہ ایسے بن رہی تھی کہ یہاں پر ہی ان کا اے سی جو ہے نا انسٹال ہونا تھا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہم نے وائرز جو ہے نا وہ دونوں باہر نکال دی ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ اس کا جو آن آف بٹن ہے وہ بھی باہر کی جانب ہی ہو، دیوار کے باہر کی طرف، اس لیے یہ باہر کی طرف پائپ ڈرین پائپ بھی نکال دیا گیا۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو جوائنٹ پائپ ہیں، کاپر پائپ، جن کے نٹ ٹائٹ ہوتے ہیں، جن میں سے گیس گزرتی ہے، وہ ہم نکال رہے ہیں باہر سے اندر کی طرف۔ تو اس کو ہم آپ کے اس کو ٹرن کر لیں گے تاکہ جتنی پائپ ہمیں اندر چاہیے، جہاں پہ جوڑ لگنا ہے وہاں تک پائپ صرف اندر آئیں گے، ان کو ہم جوائن کریں گے۔ تو گائز، آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوستوں سے کہ اگر ویڈیو پہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو نٹ ہے نا، اس کے جو پائپ نٹ ہے وہ اس اے سی کے نیچے جو ہے نا اندر کی طرف ہم ٹائٹ کر رہے ہیں۔ تو تب تک اس اے سی کو ہم نیچے دیوار کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے، مکمل اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس کی یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آؤٹ ڈور لگا کر اس کی گیس باہر سے کھولی ہے، اور اندر سے اس کی لیک کو پہلے ہم چیک کریں گے، اور جب ہم تسلی کر لیں گے، ٹیسٹ کر لیں گے اپنا مکمل کہ اس کی لیک وغیرہ نہیں ہے، تو اس کے بعد اس کا ہم آگے کا پروسیس کریں گے۔ یہ ہمارے کام کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ اے سی لگوائیں تو اس چیز کو بھی خاص طور پہ دھیان میں رکھیں، اور دیکھیں پاس کھڑے ہو کے کہ یہ جو گیس چیک کرنے کا پروسیس ہے، گیس کھول کر اس کی لیکیج کو چیک کرنے کا پروسیس ہے، یہ لازمی طور پر کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہم نے صرف خود اپنے پاس بنا کے رکھی ہوتی ہے، تاکہ اس کو جو ہے نا جب بھی گیس کھولی جائے اور اس کو ٹائم سے چیک کر لیا جائے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے انسولیشن کی ہے، نہ کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کے اوپر انسولیشن کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے ٹیپنگ کی ہے، جو پیپر ٹیپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسولیشن ٹیپ کی ہے اوپر۔
تو ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ بعض حضرات اس کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا کرنا ضروری ہے کیونکہ جو کاپر پائپ ہمارے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اس میں سے جب گیس گزرتی ہے ٹھنڈی گیس، تو اس کے اوپر نمی آتی ہے۔ اس کے کولنگ کے پروسیس کے دوران اس کے اوپر بہت زیادہ نمی آتی ہے، اور اگر انسولیشن اس کے اوپر پراپر طریقے سے نہ چڑھائی جائے، اس کی پیکنگ اچھے طریقے سے نہ کی جائے، تو اس نمی سے کیا ہوگا جی کہ ڈراپنگ ہوگی، یعنی کہ قطرے بنیں گے پانی کے، اور وہ اے سی کے اندر سے نیچے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے، جو کہ دیکھنے میں بہت برا لگے گا اور نقصان دہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اور دیوار جو ہے اس پہ بھی نمی آئے گی، نمی اور سل جو ہے نا وہ آتی رہے گی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں اس کے جو لاک ہیں وہ بٹھا رہا ہوں، اس کی جو وائرز ہیں وہ پراپر طور پہ ہم نے اندر کر دی ہیں، اور مکمل طور پر دیوار کے ساتھ اس کو ہم نے ابھی بٹھا دیا ہے۔ تو اب آگے کا پروسیس اس کے آؤٹ ڈور کا ہے۔ آؤٹ ڈور تو ہم نے پہلے لگا دیا ہوا ہے، اور جب کہ اس کی مکمل ابھی جو ہے نا وہ گیس کھولی جا رہی ہے ایل کی وال کے ذریعے سے، تو اس کا جو وائر کا جوائنٹ ہے، کنیکشن ہے، وہ بھی ہم نے لگا دیا ہوا ہے۔ ابھی اس کی جو کمپلیٹ گیس ہے نا وہ ہم ایل کی وال کے ساتھ اس کو کھول رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے سی ہمارا لگ کے یعنی کہ ریڈی ہو چکا ہے چلانے کے لیے۔ تو بس اس کو گیس کھول کر مکمل کر کے، تو اس کے بعد اس کی اندر کی طرف سے ہم اس کو چلا کر ٹیسٹ کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے چاروں نٹ اس کو لگائے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے، اور اس کا لیول ہر چیز جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے کام کو کیا گیا۔ تو آپ جب بھی اے سی اپنے گھر میں لگوائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آؤٹ ڈور جو ہے نا وہ زیادہ دھوپ میں نہ ہو، اور دوسرا اس کی خاص چیز یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کو پراپر طور پہ ہوا ملنی چاہیے، فریش ایئر، تاکہ اس کی گرمی جو ہے نا وہ خارج ہوتی رہے، نہ کہ ایسی جگہ پہ لگایا جائے کہ اس کی گرمی ریٹرن اس کو ہی ملتی رہے۔ تو اس کو بند جگہ پہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو اوپن جگہ پہ، تاکہ اس کو ایئر ملتی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی کو پراپر لگا کر ہم نے اس کو آن کر دیا ہے۔ تو اس کی سائڈوں سے آپ خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باہر کوئی بھی وائر یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی آپ کو۔ تو اس کا سارا کنیکشن اندر کی طرف کیا گیا ہے، اس کی وائرز، جبکہ دیوار کے اوپر بڑی خوبصورتی سے یہ اے سی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی دائیں بائیں جو ہے نا وہ گن نظر نہیں آ رہا۔ تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ اللہ حافظ۔